اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ احباب گرامی قدر، آپ تمام حضرات کے علم میں یہ بات لانا چاہوں گا کہ آج ہم اس سندھ کے دور دراز کے علاقے میں تحصیل ماتلی اور ضلع ڈسٹرکٹ اس کا بدین ہے۔ آج ہم اس تقریب سعید میں موجود ہیں اور آپ کے لیے یہ خوشخبری کا اور ایک مسرت کا موقع ہے کہ اس وقت تقریباً 2000 سے زائد لوگ کلمہ طیبہ پڑھ کر اسلام میں داخل ہونے والے ہیں۔ میں آپ کی خدمت میں یہ گزارش کر دوں کہ میڈیا پر جو پروپیگنڈا چلتا ہے، اسلام مخالف لوگ پروپیگنڈا کرتے نظر آتے ہیں کہ لوگوں کو زبردستی مسلمان بنایا جاتا ہے۔ ابھی یہ 2000 فرد آپ کے سامنے موجود ہے جن کو پیر طریقت، رہبر شریعت، سجادہ نشین، آستانہ عالیہ، نقشبندیہ، مجددیہ، گلزار خلیل شریف سامارو، آپ حضرت قبلہ پیر محمد ایوب جان سرہندی دامت برکاتہم العالیہ، آپ ان کو کلمہ طیبہ پڑھا کر اسلام میں داخل فرمائیں گے۔ تو اس چیز کی میں وضاحت کرنا چاہوں گا۔ یہ 2000 لوگ آپ کے سامنے موجود ہیں اور یہ مرد ہیں، ان کی عورتیں جدا ہیں، الگ طور پہ موجود ہیں۔ تو ان احباب سے آپ پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ ہم بھی باری باری ان سے الگ طور پر آپ کو ریکارڈ کروا کر یہ بات سنوائیں گے۔ نہ کوئی زبردستی ہے، نہ کوئی زور ہے، یہ لوگ خود اپنی مرضی سے اسلام کی تعلیمات سے متاثر ہو کر اسلام میں داخل ہونا چاہتے ہیں۔ نہ ہم نے انہیں زبردستی کی، اور شریعت مطہرہ تو منع فرماتی ہے کہ زبردستی کسی کو بھی اسلام میں داخل نہیں کیا جا سکتا۔ لہٰذا ہمارے جو میڈیا پر بیٹھے لوگ ہیں، ٹی وی چینلز پر بیٹھے لوگ ہیں کہ جو اس بات کے اوپر گفتگو کرتے ہیں، اور بالخصوص جب بھی نام آتا ہے اس سلسلے میں تو حضرت قبلہ آغا پیر محمد ایوب جان سرہندی دامت برکاتہم العالیہ اور ان کی خانقاہ شریف کے متعلق ایک خاص پروپیگنڈا کیا جاتا ہے۔ حقیقت میں خود پورے سندھ اور بلوچستان میں سفر کرتا ہوں۔ یہ اتنی بڑی تعداد جو یہاں پر حلقہ بگوش اسلام ہونے کے لیے تشریف لائی ہے، حقیقت میں ان کے اوپر کوئی زور زبردستی نہیں ہے۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات اور اسلام کے امن کے پیغام سے متاثر ہو کر حضور کی غلامی میں اپنا نام لکھوانے کے لیے تشریف لائے۔ آپ تمام احباب کو بھی مبارک ہو، نئے ہمارے جو بھائی ہیں ان کو بھی اسلام میں داخل ہونے کی مبارک ہو۔ ایک بات یہ تھی، اور دوسری بات آپ کی خدمت میں یہ میں عرض کرنا چاہوں گا کہ آپ احباب بھی جہاں تشریف فرما ہوتے ہیں، آپ اس چیز کا رد کریں اور لوگوں کو بتائیں کہ زبردستی کوئی بھی کسی کو اسلام میں داخل نہیں کر سکتا۔ اگر کوئی زبردستی داخل کرے گا تو وہ زبردستی داخل کرنے والا خود گنہگار ہوگا۔ شریعت مطہرہ نے اس کے لیے ایک سزا مقرر فرمائی ہے۔ حضرت آغا پیر محمد ایوب جان سرہندی یہاں تشریف فرما ہے۔ الحمدللہ آئے روز ہم سنتے ہیں، کبھی 10 لوگوں نے، کبھی 20 لوگوں نے، کبھی 30 لوگوں نے، کبھی 40، کبھی 50، کبھی 100، کبھی 200۔ یہ اللہ والوں کا فیضان ہے کہ آج 2000 سے زائد لوگ کلمہ پڑھنے کے لیے آپ کی خدمت میں تشریف لے آئے۔ یہ اسلام کا آفاقی پیغام ہے، امن کا پیغام ہے۔ الحمدللہ کسی نے ان کے ساتھ زور زبردستی ہرگز نہیں کی۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ ان احباب کو لالچ نہیں دیا گیا، بلکہ یہ بخوشی آئے ہیں۔ اور وہ لوگ بھی کہ جو مسلمان کہلا کر مسلمانوں کے خلاف پروپیگنڈا میں شامل ہوتے ہیں، انہوں نے کبھی پانی کا گلاس تک کسی غیر مسلم یا نو مسلم کو کبھی پانی کا گلاس تک نہیں انہیں پوچھا، نہ پلایا۔ لیکن یہ اسلام کا پیغام ہے، یہ خانقاہوں کا، درویشوں کا، علماء اہل سنت کا، کہ ابھی آپ نے سنا کہ ایک شخص اپنی 4 ایکڑ زمین اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر ان ہمارے نئے بھائی جو مسلمان ہونے والے ہیں، جو اسلام میں داخل ہوں گے، ان کو الحمدللہ 4 ایکڑ زمین اللہ کی رضا کے لیے دے رہا ہے۔ یہ سب سے بڑا خیرات ہے اور سب سے بڑا صدقہ ہے۔
یہ بڑی بات ہے. جیسے آپ نے سنا ابھی 5 روپے کوئی کسی کو نہیں دے سکتا، لیکن انہوں نے اپنی زمین ان کے لیے وقف کی ہے. انشاءاللہ تعالی اللہ نے چاہا فقط یہ نہیں بلکہ ہم انشاءاللہ ان کے بچوں کی تعلیم کا بھی انتظام کریں گے جو ہم سے ہو سکے گا انشاءاللہ تعالی. زیادہ باتیں تو ہم نہیں کر سکتے، لیکن جو ہم سے ہو پایا ہم وہی بات کر رہے ہیں. انشاءاللہ تعالی ان کے لیے، ان کے بچوں کے لیے تعلیم کا بھی انتظام کیا جائے گا. لہٰذا زور زبردستی کسی کے ساتھ نہیں ہوئی، یہ خود حلقہ بگوش اسلام اس سے مشرف ہونے کے لیے تشریف لائے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ان کو اس کے اوپر ثابت قدمی اور استقامت نصیب فرمائے گا. ابھی چند لمحات کے لیے حضرت قبلہ پیر محمد ایوب جان سرہندی صاحب اپنے خیالات کا بھی اظہار فرمائیں گے کہ جو بالخصوص یہ آپ کے خلاف پروپیگنڈا ہوتا ہے، لوگ بیٹھ کر ٹی وی چینلز پر یہ غلط باتیں اور افواہیں پھیلاتے ہیں، اس کے متعلق اور آپ اپنے فرمودات سے آپ کو نوازیں گے. تب تک جو ہمارے دوست آنے والے ہیں وہ بھی تشریف لے آئیں گے اور یہ میڈیا کے احباب بھی آپ کا بیان وغیرہ ریکارڈ کروا لیں گے. موبائل کر چلے لائیو والا جی مجھے آنے میں بھرا نحمده ونصلي على رسوله الكريم وأعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعترته بعدد كل ما نزل. محترم میزبان حضرات، اور اس اسٹیج پہ تشریف فرما علماء کرام، اس اجتماع میں شامل تمام مسلمان، کلمہ گو موحد مسلمان اور علاقے کی معتبر شخصیات، معزز حاضرین و ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بابا اردو میں اسی انہیں کرے چاہوں تھا کہ ہی آج میڈیا سے ویندی متھے ویندی اتنے سدھی کے سمجھے کون تھو، وہ انہیں کرے اساں اردو میں رکھو ہوتا ہے. اردو سب سمجھن تھا ہتے جا مانو، تو ان جے کرے پاکستان کی قومی زبان بھی ہے. بی گال یہ تو ہر کو سمجھے تو سندھی کے علاقن میں اسی ہی اتنے انہوں نے بے خبرن کے خبر ڈیڑھ چاہیوں تھا، انہوں نے بے خبرن کے ٻدھائण چاہیوں تھا کہ اسلام چھا ہے، اسلام کی حقیقت چھا ہے، ऐं माण्हू छो जोक दर जोक अची मुसलमान थियनि था. अजीज़ो दोस्तों, एक बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा चल रहा है, बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा कि जी ज़बरदस्ती मुसलमान करते हैं. कल गुज़िश्ता रोज़ सिंध असेंबली में भी ये आवाज़ आई, उठाई गई और वहाँ पे उन्होंने बड़ी गीदड़ भभकियाँ भी दी और उन्होंने ये कहा कि ज़बरदस्ती मुसलमान हम, ये कानून होगा, उनके लिए सख्त सज़ाएँ तजवीज़ की गई हैं. तो उनके जवाब में मैं फ़कत इतना कहूँगा कि ये इतने लोग हैं, किसी को कोई हथकड़ी लगा के ज़बरदस्ती ले आया या कोई इसको बांध के अगवा करके ले आया. यहाँ पे सब अपने दिल से खुशी से आए हैं मुसलमान होने के लिए और कलमा पढ़ने के लिए खुशी से आए हैं, किसी ने कोई ज़बरदस्ती नहीं की. अच्छा, हमारे जो मुखालिफिन हैं वो भी ये कहते हैं, हमारे जो मुखालिफिन हैं उनसे अगर कोई पूछे कि बाबा ये पीर लोगों को मुसलमान करता है, क्या लोगों से पैसे लेता है? हम कहते हैं नहीं, पैसे नहीं लेते. फिर ये लोगों को मुसलमान करके अपनी सियासी कुव्वत बढ़ाना चाहता है उधर समारोह में? नहीं. अगर ये दो चीज़ें नहीं हैं तो फिर हम लोगों को मुसलमान तो कर रहे हैं, ये दो चीज़ें नहीं हैं तो साबित हुआ कि हम अल्लाह की रज़ा की खातिर हम ये काम करते हैं.
ہم لوگوں کو کلمہ پڑھواتے ہیں. یہ اتنے لوگ کلمہ پڑھیں گے ہمیں بندہ میں لالچ اور کوئی نہیں کہ یہ ضرور لالچ ہے کہ یہ کلمہ پڑھیں گے ہمیں ثواب ملے گا. اور ان کو ہم یہ واضح کرنا چاہتے ہیں کہ جب اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں تو اللہ کہتا ہے کہ لا اکراہ فی الدین، دین میں زبردستی نہیں ہو سکتی، اور اگر کوئی زبردستی کرے تو وہ خارج اسلام ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں رہے گا. تو عزیزو دوستو، آپ حضرات سے بھی لوگ پوچھیں گے ابھی آپ جو آج مسلمان ہو رہے ہیں، جو اس دن گردوارہ خلیل شریف آ کر جو جنہوں نے کلمہ پڑھا، آپ حضرات خود ہمارے سفیر بن کے جو بھی آپ کا حلقہ ہے، کوئی ہوٹل میں بیٹھتا ہے، کوئی کتر کی مشین چلاتا ہے، کوئی کیا کرتا ہے، کوئی جوس بیچتا ہے، کوئی کی دکان پہ کام کر رہا ہے، کسی کا وہ حاری ہے، مزارے ہے، مزدور ہے، تو آپ اپنے اپنے حلقوں میں کہیں کہ صاحب ہم تو خوشی سے مسلمان ہوئے، ہمیں کسی نے نہیں زبردستی کی، اور زبردستی کی بات ہو ہی نہیں سکتی. عزیزان من، آپ ہمارے مسلمان بھائی ہیں. اچھا، پھر ایک اور بات کہ آپ کا ذہن خراب کرنے کے لیے کچھ لوگ آئیں گے، وہ کہیں گے صاحب ابا جی کٹھی جگہ سے حلال کون ہے، کو ان کا ذبیحہ حلال نہیں ہے، ان کی گواہی قبول نہیں ہے. حالانکہ یہ بات بالکل محض پروپیگنڈا ہے، بالکل غلط بات ہے. جو لوگ کہتے ہیں کہ جو نو مسلم ہے اس کا ذبیحہ حلال نہیں ہے، وہ بکرا ذبح نہیں کر سکتا، کوئی جانور ذبح نہیں کر سکتا، اس کو اختیار نہیں ہے، یہ امتیازی سلوک ہے ان کے ساتھ. تو میں انہیں کہوں گا کہ جو اعتراض کرتا ہے کہ آپ کو مسلمان کریں گے لیکن آپ کا ذبیحہ نہیں کھائیں گے، آپ انہیں بولیں کہ بکرا یا اونٹ تم لے آؤ، ذبح کریں گے یہ شیخ اور کھائیں گے ہم سب مل کے بیٹھ کے، تم نہ کھانا. بلکہ آج جو لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے اب تک کلمہ نہیں پڑھا، اب کلمہ پڑھ رہے ہیں، وہ اور جو پہلے مسلمان ہیں، اللہ کے پاس آج سب سے اس کرۂ ارض پہ سب سے زیادہ محترم اللہ کے پاس آپ لوگ ہیں. سبحان اللہ. اللہ کی دربار میں آپ کی عزت زیادہ ہے ہم سے. وہ اس لیے زیادہ ہے کہ آپ آج شرف پر اسلام ہوئے ہیں اور آج آپ یہاں پہ تشریف لائے ہیں. اور جو پرانے جو جب تک پھر آپ ہم جیسے بن جائیں، یعنی ابھی آپ نے نماز کا ٹائم نہیں ہوا تو نماز نہیں پڑھی تو وہ آپ پہ واجب نہیں ہے، فرض نہیں ہے. لیکن میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ آپ حضرات تسلی رکھیں کہ آپ کے ساتھ کوئی امتیازی سلوک نہیں ہے، آپ سب ہمارے بھائی ہیں اور حق حقوق جو پرانے مسلمانوں کے وہی آپ کو ہیں. ایک دوست ہے، اس نے 4 ایکڑ زمین دی ہے. آج کل کوئی آدمی سندھی میں کہتے ہیں کہ کو تپ بھی کون تھوڑے پنجو، تو جو لوگ جس نے زمین دی ہے صاحب وہ بچھڑ جائیں گے. میں تو کہتا ہوں جو زمین دے گا وہ ہم لیں گے. یہ حضرات جو دوست بیٹھے ہوئے ہیں یہ قبول کریں گے، ضرور قبول کر کے آپ کی عزت افزائی کریں گے اور یہ قبول کر کے آپ کو دعائیں دیں گے. بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ اگر نمک کی بابا لون جی چپٹی بھی جگہ کو مانو اواں کہتے ہیں یہ ڈئی وجہ تو قبول کجو، لون جی چپٹی بھی کو ڈے جگہ ڈے تو وہ بھی قبول کجو. اساں وٹ امن ہے، سلامتی ہے، محبت ہے، اخوت ہے، برابری ہے. یہ نہ تو اساں فقط اج اچی کلمو پڑھائے ہجائے وینداسوں، نہ اساں اواں ہاں پان میں ڈکھ سکھ جا ساتھی آहियूं. انشاءاللہ تعالی اواں جو کو وار بھی وڈو کرے کون سگندو کیر. اواں جے جڑا اساں جو جيڪو بھی وس ہے، حکومت مجھے ہاتھ میں کون ہے، وہ نہ کو سائیں قبلہ مفتی صاحب جن جي ہاتھ میں آ، پر جيڪو بھی اساں پہنچو پنहिंजे بچن لا कंदा आहियूं، پنहिंजे मिटनि माइटनि ला، पंहिंजे दोस्तनि ला कंदा आहियूं، उहो असीं अवां जे लाइ ज़रूरु कंदासूं، ज़रूरु उहो सोचींदासूं. अवां जे स्कूल अवल शइ सभ खां वधीक तइलीम आहे. अवां खे असीं तइलीम जो बंदोबस्त बि करे ॾींदासूं. पर जे इहा ॻाल्हि ये बात हमारी कराची पहुंची
تو شیخ عمران ہے وہاں پہ، اہل سنت و جماعت کے بہت بڑے عالم ہیں اور مجاہد اسلام ہیں شیخ عمران. شیخ عمران نے رات کو مجھے فون کیا، کہتا ہے کہ سائیں یہ تو بہت بڑا کام ہونے چلا ہے، اتنے ہزاروں کی تعداد میں لوگ مسلمان ہو گئے اور یہ 20-25 سال کے بعد تو یہ تو لاکھوں میں تبدیل ہو جائیں گے. تو پھر مجھے وہ کہنے لگا کہ سائیں میں بھی اپنی خدمت اس میں ڈالنا چاہتا ہوں. تو میں نے کہا آپ کیا کریں گے؟ تو کہتے ہیں کہ جی ہمارے پاس کراچی میں، اندازہ لگائیں کہ کراچی کی ایک پروفیسر، ایک ڈاکٹر، ایک وہ اپنے کراچی کی بجلی اور کراچی کے ایئر کنڈیشن اور کراچی کے اس پرتعیش ماحول کو خیر باد کہہ کے وہ آپ کے پاس آ رہی ہیں. وہ آپ کے پاس آئیں گی، آپ کی بچیوں کو، آپ کی خواتین کو اسلامی دینی تعلیم دے گی. رات کو مجھ سے بات ہوئی. آپ یہ نہ سمجھے کہ ہم آپ سے کام لے کے پھر فارغ ہیں، نہیں، ہم ہر بات سوچتے ہیں کہ آپ کی کس میں بھلائی ہے، وہ ہم ضرور کریں گے. اب یہ بھی قربانی کم ہے کہ کراچی کے آسائشوں میں پیدا کراچی میں ہوئی لڑکی، بڑی وہاں پہ ہوئی، جوان ہوئی، اور آج تو کل ان کا یہ عمر ہے وہ 55-50 کے لگ بھگ اس کی عمر ہے. تو وہ کراچی کی تمام آسائش